آٹا اور بجلی سستی ہونے کے باوجود آزاد کشمیر میں کشیدگی، عوامی ایکشن کمیٹی کا آج آزاد کشمیر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ آٹا بجلی سستی کرنے کا فیصلہ یک طرفہ قرار دے دیا، مظاہرین کا پیچھے ہٹنے سے انکار، روکنے پر مظاہرین کا پتھراؤ، ایک گاڑی کو آگ لگا دی، پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ آزاد کشمیر میں ایک بار پھر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند کر دی گئی۔ 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں بات چیت کرتے ہوئے صدر عوامی ایکشن کمیٹی چودھری عارف حسین نے کہا، آزاد کشمیر حکومت کے مظاہرین سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، ریاست میں کشیدگی کی ذمہ دار حکومت ہے، لانگ مارچ کا اعلان کیا تو حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ آزاد کشمیر میں عوام کو بجلی اور آٹے پر 23 ارب روپے کا ریلیف، وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری دے دی۔ آٹے کی فی من قیمت میں 2000 روپے مقرر کر دی۔ گھریلو صارفین کے لیے 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ ہوگی، 100 سے 300 یونٹ تک کی قیمت 5 روپے فی یونٹ مقررہ۔ گھریلو مظاہرین صارفین کے لیے 300 یونٹ سے اوپر بجلی کی قیمت 6 روپے فی یونٹ ہوگی۔ آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور کر لیے۔ آٹے اور بجلی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کمرشل صارفین کو 300 یونٹ تک 10 روپے فی یونٹ ادا کرنا ہوں گے، 300 یونٹ سے اوپر 15 روپے فی یونٹ کا ریٹ مقرر کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں صورتحال پرامن ہے، کشمیری عوام کے لیے یہ ریلیف عارضی نہیں مستقل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس۔ کہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال سے تحمل سے نمٹنے پر زور دیا، معاملہ حل کرنے پر ان کا شکر گزار ہوں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، سندھ سے بجلی دینے کو تیار ہیں، دھرنے کے شرکا کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی کوئی زخمی ہوا۔ حکومت کا پرامن جدوجہد میں تعطل ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سستی روٹی اور بجلی سے کسی کو انکار نہیں، آٹا اور بجلی سستی ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے 23 ارب روپے کا بوجھ خوش دلی سے قبول کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ IMF سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات پر بھی کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ 9 مئی ایک بہانہ تھا، بلیم دا وکٹم، جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ جوڈیشل کمپلیکس میں CCTV کیمراز غائب ہو گئے۔ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ 9 مئی واقعات پر آزادانہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ 9 مئی بہانہ تھا، بانی PTI نشانہ تھا، سچ سامنے آنا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں ایک بار پھر مطالبہ دہرا دیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر مقامات کی CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے۔ جوڈیشل کمپلیکس واقعے کی فوٹیج بھی غائب ہے، جس پر تشدد ہوا اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ کہا جاتا ہے 9 مئی کو مالی نقصان ہوا، بے نظیر بھٹو کی شہادت پر پرتشدد احتجاج سے 2 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت کوئی گرفتاری ہوئی تھی؟ ہمیں بانی PTI کے بیانیے پر ووٹ ملا۔ نامکمل ایوان نے صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر کا انتخاب کیا۔ پاکستان میں اس وقت صحیح جمہوریت کا فقدان ہے۔ ایوب خان نے جس نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے۔ میں بالکل حمایت کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے ضرور لگنا چاہیے۔ شروع جو ہے اس جعلی فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے۔ ایوب خان کی لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے۔ ایوب خان نے ملک میں پہلا مارشل لا لگایا، جمہوری حکومت کا تختہ الٹا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں گرما گرم خطاب، کہا آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز جعلی فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے۔ مارشل لا لگا کر سب سے پہلے حلف کی خلاف ورزی ایوب خان نے کی۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ شروع سے لے کر اب تک سب پر باری باری آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ امریکی بیانیے کی جگہ اب لندن پلان نے لے لی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 77 اضافی مخصوص نشستیں معطل۔ قومی اسمبلی سے 22، پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان کی رکنیت معطل۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلف نہ اٹھانے والے 25 ارکان کی رکنیت ختم۔ سندھ اسمبلی کے 3 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی۔
मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली से कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 119 से कम होकर 105 हो गईं। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 72 से कम होकर 67 रह गईं। JUI की नशिस्तें 10 से कम होकर 7 तक महदूद। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 84 नशिस्तें बरकरार। मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 5 और JUI की 3 नशिस्तें मुअत्तल हुई हैं। पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत में नहीं लेकिन आईनी ओहदे भी ले रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की साबिक इत्तेहादी जमात पर तनकीद, कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है तो उसका मतलब हुकूमत अक़लियती चल रही है। आइन मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं। इलेक्शन कमीशन हाथ पर हाथ रखकर बैठा देखता रहता है। जब आइन पर अमल ही नहीं होगा तो फिर उसे बनाया क्यों? मौलाना ने 1 जून को अवामी मिलियन मार्च का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल को भिजवाए गए इस्तीफ़े में शहबाज शरीफ ने लिखा, 2017 में कायद नवाज शरीफ से नाहक वज़ारत उज़्मा और जमात की सदारत छीनी गई। पार्टी क़यादत ने तमाम मुश्किलात का जुर्रत और साबित कदमी से मुकाबला किया। आजमाइश के दौर में नवाज शरीफ ने जमात की सदारत मुझे सौंपी। पूरी दयानतदारी से यह फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश की। अब इस इमानत को अपने कायद को वापस लौटा रहा हूँ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद। वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR की आइंदा बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। मिशन चीफ ने कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी करवा दी। नाथन पोर्टर का कहना है पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन चीफ से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने स्टैंड बाय माहदे की कामयाबी पर शुक्रिया अदा किया। इस्लाहाती एजेंडे की तकमील की यकीन दहानी। आइंदा माली साल का बजट का हजम 17,000 अरब रुपए तक रखने पर इतफाक। अखराजात के लिए स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया जाएगा। दरामदात पर पाबंदी नहीं होगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करेंगे। पाकिस्तान ने आइंदा बजट से मुतालिक इब्तदाई ड्राफ्ट IMF को पेश कर दिया। फरीकैन ने इतफाक किया कि तवानाई पर सब्सिडी का हजम मार्च 100 अरब रुपए से नहीं बढ़ेगा। FBR टैक्स का हजम 11,000 अरब रुपए होगा। सेल्स टैक्स की मद में 4,000 अरब रुपए तक वसूल किए जाएंगे। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। मुल्क में मजीद सरमायाकारी की राह हमवार करने के इकदामात। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। विफाकी और सूबाई वजारतों के दायराकार और अहम शोबों में पॉलिसी इकदामात का जायजा लिया गया। मुतल्लिका वजारतों ने SIFC के दायराकार में अहम शोबों में मनसूबों और पॉलिसी इकदामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की। दोस्त ममालिक के साथ जारी इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया।